بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود کون تھے؟ کون سی نبی ان کی طرف بھیجے گئے؟ معجزہ دیکھ کر کون ایمان لائے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ قوم سمود نے کیا قوم سمود پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری کہانی۔ یہ کہانی ایک نافرمان قوم کی تباہی کی کہانی ہے، جس میں نصیحت بھی ہے اور عبرت کا مقام بھی، ان کے لیے جو صراط مستقیم کو اپنا منزل بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی مقام پر آباد تھا، جسے مدین صالح کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے۔ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں سرسبز زمین بھی دی تھی۔ پھر یہ قبیلہ نافرمان ہو گیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کے عطا کردہ نعمت حیال کرنے لگے، حرام کو حلال سمجھنے لگے، کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، اپنا وقت تماشے ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے۔ طاقت کسی اچھی آدمی کو ملے تو نعمت، بری کو ملے تو ایک نشہ ہے، ایسا نشہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور آدمی کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ جو افراد اور قومیں طاقت دینے کی شکر گزار ہوئے وہ تاریخ میں نیک نام ٹھہرے، اور جنہوں نے ناشکری کی، بربادی اور ہلاکت نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ہدایت انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے ایک حضرت صالح علیہ السلام ہے، جو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قوم سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ طوفان نوح میں جو لوگ بچے ہوئے تھے، یہ ان کے اولاد میں سے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا چھوڑ دو، صرف اس کی عبادت کرو جو اس کائنات کا واحد خالق ہے۔ اس کا شکر ادا کرو اور غرور سے باز آ جاؤ، ورنہ آپ لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس پر قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھ پر اللہ کی عنایت ہے کہ مجھے اس نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا۔ تمہارے عمارت محلات وغیرہ کسی کام نہ آئیں گے، یہ سب فنا ہو جائیں گے، تم ان سے دل مت لگاؤ۔ قوم کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار عمرو نے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پٹا اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی، اور پیدا ہوتی ہی اپنے برابر بچہ چنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پیر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ اونٹنی کے بارے میں ہدایات۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کی کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ پیتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دہا جاتا تو وہ اتنا زیادہ ہوتا کہ تمام قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود میں ایک عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے قیدار کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میرے جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ قیدار نے اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ دی، پھر ذبح کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم سچے رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن بعد آپ لوگوں پر عذاب آئے گا۔ قوم سمود کے اس سرکشی پہ عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا، جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔
تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تس نس ہو گئی اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل گر کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ اور کلک ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود اور ان کی بستی کی ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میرے قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم نے دین حق سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں پر عذاب بھیجا گیا۔ قوم سمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پورا قوم فناہ کے گھاٹ اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئی زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ دنیا میں بہت سی قومیں آئے، اللہ پاک نے ان قوموں کی طرف انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ جو قوم اپنے نبی پر ایمان لے آتی وہ کامیاب ہو جاتی، اور جو نافرمانی کرتی وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔